یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تو تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ جی ہاں میرے بہنوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب لوگوں کے آنگنوں میں جلوہ افروز ہو چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں اور آپ بچپن سے رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں سنتے چلے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مہمان ہم سب لوگوں کے گھروں میں جلوہ افروز ہو تو چکا ہے، لیکن ہم سب لوگوں کو یہ بات سوچنی ہے کہ کیا اس مہمان کی مہمان نوازی کا حق ہم ادا بھی کر سکیں گے یا نہیں۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ کسی بھی مہمان کی مہمان نوازی، یہ یاد رکھیے گا، میزبان کے لیے باعث شرف ہوتی ہے، اور خاص طور پہ وہ مہمان جو اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا ہے اور اپنے دامنوں میں ڈھیروں برکتیں سمیٹ کر لایا ہے، اور صرف اس لیے لایا ہے کہ وہ ہمیں تحفے میں دے سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم سب لوگوں میں سے کون کتنے ظرف کا مالک ہے، کون اپنے دامن میں ان رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا، یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک خاص نعمت ہے، اور پھر اسی مہینے کے اندر ایک ایسی رات آئے گی جو ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بہتر رات ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو شدید رحمت کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو عالمی وبا دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، یہ کوئی نہیں میرے بھائیوں، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی ٹال سکتی ہے۔ اور یہ وہ مہینہ آ گیا ہے کہ جب ہم اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیں۔ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم سے جو نافرمانیاں ہوئی ہیں، ہاتھ جوڑ کے، آنسو بہا کے، گڑ گڑا کے سجدوں میں جا کر اس روٹھے ہوئے رب کو منا لیں۔ میرا رب اتنا غفور الرحیم ہے کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی ہر سال ایک مہینہ ایسا ہم پر وارد کر دیتا ہے کہ جو رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا۔ لیکن میرے بھائیوں، سوچیں ذرا ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ جو اس مہینے کی رحمتوں و برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ان کے پاس تو اب یہ بہانہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا۔ یہ جو نفس ہے انسان کا، یہ جب 11 مہینے شیطان کی صحبت میں رہتا ہے تو پھر اسی کے زیر اثر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس ایک مہینے شیطان کی ایبسنس میں یہ نفس اس کی جگہ پر کام کرتا ہے اور انسان کے بہکاوے کا باعث بنتا ہے۔ اس ویڈیو کے ٹائٹل کو دیکھ کر یقیناً آپ سب لوگ میرے ساتھ 100% متفق ہوں گے کہ واقعی یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، وہ اس وجہ سے کہ اس مہینے کے اندر جتنا نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، اگلے 11 مہینوں کے اندر نہیں ہو پاتا۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کا جو خوف ہمارے دلوں کے اندر ہوتا ہے کہ جو ہمیں تنہائی میں بھی گناہ سے روکتا ہے، مجمع میں بھی گناہ سے روکتا ہے، خلوت میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، جلوت میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن جب یہ مہینہ گزر جاتا ہے تو ہماری روش، ہمارا ایٹیٹیوڈ پتہ نہیں کیوں بدل جاتا ہے۔ ایک دنیاوی روش کا آپ کے سامنے ذکر کروں۔ آج اگر کسی شخص کو یہ بات پتہ لگتی ہے کہ کسی جگہ پر بڑی زبردست قسم کی سیل لگی ہے، تو اس سیل کی خبر سنتے ہی ہر شخص اس کی طرف لپٹ پڑتا ہے، اور چھوٹے سے لے کے بڑے تک کی یہی روش ہوتی ہے۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ہم سب لوگ مٹیریلسٹک لوگ ہیں، مادہ پرست لوگ ہیں۔ یہ مہینہ جب رمضان المبارک کا آتا ہے تو اللہ رب العزت نے تو اپنے بندوں کو نوازنے کی کوئی لمٹ نہیں چھوڑی، کوئی حد نہیں چھوڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے ایک عمل کو اللہ رب العزت 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھاتا ہے، جتنا وہ چاہتا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں خاص اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور اس کی وجہ اللہ رب العزت نے یہ بتائی کہ جو روزے دار ہوتا ہے
وہ اپنی خواہش کو، اپنے کھانے پینے کو محض میری وجہ سے ترک کر دیتا ہے. اور اس روزے دار کے لیے اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری سنائی کہ اس کے لیے 2 راحتیں ہیں، 2 خوشیاں ہیں. ایک وہ کہ جب وہ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، جب اس کے سامنے وہ رزق موجود ہوتا ہے، اور دوسری کل قیامت کے دن جب وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا انشاءاللہ تعالی، تو اس کے لیے جو راحت ہوگی، تو اس کے لیے جو نعمت ہوگی، اس نعمت سے بڑھ کر جنت کی کوئی نعمت نہیں ہوگی. میرے بھائیوں، سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے ان تمام مہینوں کے اوپر ایک فضیلت دی، ان سب کا ایک سردار بنا دیا. جی ہاں میرے بھائیوں، اس مہینے کی سب سے بڑی افضلیت اور فضیلت قرآن مجید کا نزول ہے. یہ کتاب اتنی بابرکت ہے کہ جس چیز کے ساتھ بھی جڑی اس کو امر کر دیا. تو میرے بھائیوں، یہ بات سمجھیں، اس بات کو اپنے دماغوں میں ڈالنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت کی یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. اس کتاب کے بہت سارے حقوق ہیں ہمارے اوپر، اور انہی حقوق کو ادا کرنے کے لیے یہ مہینہ اللہ رب العزت ہمارے پاس بھیجتے ہیں. اس رمضان المبارک میں مجھے اور آپ کو مل کر یہ عہد کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو کتاب ہے، جو مقدس کتاب ہے، اس مقدس کتاب کو تھامنا ہے، اور نہ صرف تھامنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ سمجھنا صرف اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جب ہم اس قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. تو میں اور آپ کیوں نہیں کوشش کرتے؟ اب تو یہ بہانہ بھی نہیں رہا کہ وقت نہیں ہے، فراغت نہیں ہے. اس سے زیادہ فراغت کے اور کیا لمحات ملیں گے مجھے اور آپ کو؟ اور انہی فراغت کے لمحات میں اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے. اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے شہر والوں کے لیے، اپنے ملک والوں کے لیے، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے عافیت کی دعا کریں. یقین کریں، مسلمانوں کو اس وقت جتنی دعاؤں کی ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں پڑی. یہ انتہائی مشکل وقت ہے اس وقت مسلمانوں کے اوپر، اور اسی مشکل وقت کے اندر اللہ رب العزت نے اتنا بابرکت مہینہ بھیجا ہے. خدا کے واسطے اس روٹھے ہوئے رب کو منا لیں. اللہ نے اگر ہماری سن لی، یقین کریں دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. بس اس نیکیوں کے موسم بہار کو اپنی زندگیوں کی بہار لانے کی وجہ بنائیں، اور اس کے لیے کوشش کریں. دن کو اللہ رب العزت کے لیے بھوکے پیاسے رہ کر، اور راتوں کو اس کی خوشنودی کے لیے قیام کر کے اسے منانے کی کوشش کریں. ہر شخص انفرادی حیثیت سے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے. اس رب کو منانے کی کوشش کرے جو اس کائنات کا اکیلا واحد مالک ہے. وہ جو کن کہتا ہے تو وہ فیکن ہو جاتا ہے. میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، آپ سب لوگوں سے التجا ہے کہ اللہ رب العزت نے زندگی میں ایک موقع دیا ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم ایک مرتبہ پھر اپنی پچھلی تمام زندگی کو ریوائز کریں، اور مغفرت مانگیں اس رب سے، توبہ کریں اس سے، اور سوچے ایک لمحے کو بیٹھ کے کہ وہ کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، آج نہیں، اور کتنے ایسے ہوں گے کہ جو اس رمضان میں ہیں اور اگلے رمضان میں نہیں ہوں گے. میرے بھائیوں، یہی زندگی کا سائیکل ہے، اور اسی طرح سے چلتا رہے گا. باہر کیف یہ جو رمضان کا مہینہ ہم پر وارد ہوا ہے، اپنی تمام رحمتیں اور برکتیں لے کر اللہ تعالیٰ ان تمام رحمتیں اور برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ العلی العظیم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.